یہ دن رات محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دن رات جو ہے وہ محنتیں، یہ راتوں کا قیام، دن کے روزے، تلاوتیں، اعتکاف، اور اتنا صدقہ خیرات، اتنا خرچ کرنے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو اور آخرت میں اللہ کامیاب کر دے، یہی مقصد ہے نا۔ تو جب دنیا سے جائیں پلے کچھ بھی نہ ہو، سارا کچھ یہیں پہ ختم کر کے چلے جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ اس نقطے کو ذرا سمجھیے گا جناب۔ اور پھر جو شروع میں نے آپ کے سامنے بات یہ رکھی ہے کہ یہ جو آپ کا ایک روحانیت والا، دیکھیں، ایک آپ کی ایک پریکٹس بنی ہوئی ہے اب اللہ کے ساتھ، ایک روحانیت والا تعلق اللہ کے ساتھ بلڈ ہو چکا ہے، ایک یونیک تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ تنہائی کی باتیں بھی آپ کی ہیں، اعتکاف بھی آپ میں سے لوگوں نے کر رکھا ہے، اور قیام بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی بھی ایک روٹین بنی ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ با جماعت نماز کی بھی ایک روٹین سیٹ ہو چکی ہے، اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اذکار کی روٹین بنی ہوئی ہے، ساری چیزیں ایک پریکٹس جو ہے وہ فکٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کو ضائع کرنا اور اس کو چھوڑ دینا، یہ بہت بڑی، یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے ساتھ نا انصافی ہے جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اس روحانی سفر کو قائم رکھیے۔ اب مثال کے طور پہ آپ کوئی ٹیوٹوریل دیکھتے ہیں نا، کچھ چیز پریکٹس کریں، آپ اس کو جو ہے وہ 10 اس کی چیزیں آپ نے دیکھ لی، یا کسی کے ساتھ آپ 5-10 دن بیٹھے، اس کا کام آپ کو آ گیا، بڑی آسانی سے آپ 10 دن کسی کے ساتھ جا کے بیٹھے، اس کا کام آپ کو آ جاتا ہے، آپ سیکھ لیتے ہیں کیا کرتا ہے وہ۔ تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ پورا مہینہ ایک ماحول کے اندر زندگی گزاری، لیکن اس ماحول کا رنگ رمضان کے بعد کو نہیں؟ یہ کیسا رنگ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری طور پر ملمہ سازی کی گئی ہے، اندر رنگ نہیں پہنچا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اس کے اندر دراڑیں آ گئیں، بوسیدہ ہو گئی، خستہ حال ہو گئی، حتیٰ کہ دیواریں قریب ہیں کہ گریں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جو ہے وہ پینٹ کرتے ہیں، اوپر جو ہے وہ نیا پلستر کر لیا، اس کا پینٹ کر لیا، اس کو جو ہے رنگ روگن کر لیا، سارا کچھ بڑی خوبصورت ہو گئی۔ اب کچھ عرصے بعد پھر وہی وہ اندر سے اوپر سے جو رنگ ہے وہ اتر گیا، وہ ظاہری جو آپ نے ڈیکوریشن کی تھی اتر گئی، اب نیچے سے پھر وہی دراڑیں، پھر وہی چیزیں، پھر آپ نے اوپر، آخر وہ ایک جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ آدمی وہ آ کے کہتا ہے بھائی اس کی بنیادیں صحیح کرو، پہلے اس کو نئے سرے سے نیچے سے لے کے آؤ، اس کی بنیادیں صحیح کرو تب یہ معاملہ بنے گا، اوپر سے رنگ روگن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر خراب ہو جائے گا۔ یہی معاملہ ہے، یہی ہماری صورتحال ہے کہ موسم آئے، رمضان کی عبادت آئے، ساری چیزیں ہم بس ظاہری طور پر رنگ روگن کیا، اندر سے وہی جو ہے وہ غلاظتیں، گندگیاں اور کھوکھلا پن، اندر سے معاملہ وہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ رمضان جیسے ہی گزرتا ہے وہ رنگ سارا اتر گیا، اندر سے وہی چیز باہر نکلی جو پہلے تھی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر کی صفائی کی جائے، دل کا معاملہ صاف ہو، وہ اللہ کی طرف جڑا ہوا ہو، قرآن جو ہے وہ روح کی جو ہے وہ اتھا گہرائیوں تک پہنچا ہوا ہو، اور یہ ہے کہ اس نے روح کی تاروں کو جا کے چھیڑا ہو قرآن نے، اور دل کو جا کے ہلایا ہو قرآن کی آیات نے، پھر جا کے بات بنتی ہے، پھر اللہ کے ساتھ تعلق ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس لیے وہی بات جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے رخصت ہوئے نا، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اس شخص کی عبادت کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کی عبادت کا وقت ابھی بھی ہے، کیونکہ اللہ تو زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہی بات ہم کہیں گے کہ من کان منکم یعبد رمضان فإن رمضان قد فات، جو شخص جو ہے وہ رمضان کی پوجا کرتا تھا، رمضان کی عبادت کرتا تھا، تو آج شام کو رمضان ختم ہو جائے گا، تو اس کی عبادت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کوئی وہ فرض نماز میں نظر نہیں آئے گا، آپ دیکھیں گے کوئی نماز پڑھتا ہوا نظر نہیں، قرآن کی تلاوت کرتا نظر نہیں آئے گا، مہینوں قرآن بند رہے گا اس کا، کیونکہ اس کا رمضان کی پوجا کرتا ہے، رمضان ختم۔ لیکن یہ ہے کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ قَائِمٌ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو موجود ہے، اللہ تو قائم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو جس طرح اللہ ہمیشہ قائم رہے گا، اس طرح اس کی عبادت کا وقت بھی ہمیشہ قائم ہے۔ اس لیے ایک لازمی طور پر یہ نقطہ پلے سے باندھ لیجئے، کن ربانیا ولا تکن رمضانیا، لوگوں رمضانی نہ بنا کرو بلکہ ربانی بنا کرو۔ رمضانی ہوتے ہیں جو رمضان کے لیے اللہ کی پوجا کی، بس بات ختم۔ لیکن یہ ہے کہ جو ربانی ہوتے ہیں، رب والے، وہ رمضان ہو، شوال ہو، ذیقعد ہو، ذوالحجہ ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو دعا کیجیے یہاں رک کے کہ یا اللہ جس طرح تو نے رمضانی بنایا ہے اس طرح ربانی بھی بنا۔